کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ واقعی خدا کو جاننے اور دوسروں کو ایمان کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج ہم اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم لمحے کا جائزہ لیں گے جو حقیقی توبہ کی طاقت اور خدا کے ساتھ ممکنہ غیر معمولی قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے خروج 32 اور 33 میں غوطہ لگاتے ہیں جہاں ہم سنہری بچھڑے کے واقعے کے بعد کے اثرات اور موسیٰ کی غیر معمولی قیادت اور شفاعت کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم جس بنیادی سچائی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقی روحانی قیادت خدا کے ساتھ گہری قربت پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ قربت ایک طاقتور شفاعت اور خدا کے لوگوں کی بحالی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہماری کہانی وہاں سے جاری ہے جہاں پچھلے واقعے میں ہم نے بت پرستی میں المناک گراوٹ دیکھی تھی۔ خدا کا غضب بھڑک اٹھا ہے اور وہ اپنی موجودگی کو اپنی قوم سے ہٹانے کی دھمکی دیتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ کس طرح جواب دیتا ہے۔ خروج 33:7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ خیمہ گاہ کے باہر ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے ملاقات کا خیمہ کہتا ہے۔ یہ نہایت اہم ہے۔ موسیٰ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا سے ملاقات کے لیے ایک مخصوص جگہ کی ضرورت ہے۔ جب وہ اس خیمے میں جاتا ہے تو لوگ خیموں سے اسے دیکھتے اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ مثال کے ذریعے قیادت کرنے کی ایک شاندار تصویر ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ایک ذاتی ملاقات کا خیمہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ میری بیوی کے لیے یہ ہمارے رہنے کے کمرے میں ایک خاص کرسی ہے جہاں وہ بائبل پڑھتی اور عبادت کرتی ہے۔ میرے لیے یہ ایک قریبی جنگل ہے جہاں میں چلنا اور خدا سے ہم کلام ہونا پسند کرتا ہوں۔ مخصوص جگہ اہم نہیں ہے، واقعی معنی رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے خدا سے قریبی ملاقات کے لیے ایک مخصوص جگہ ہو۔ خروج 33:11 میں ہم حیرت انگیز بات پڑھتے ہیں۔ خداوند موسیٰ سے روبرو بات کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ یہ گہرا تعلق ہی موسیٰ کو ایک منفرد رہنما بناتا ہے۔ اور دیکھیے نوجوان شو بھی وہاں موجود ہے، موسیٰ کی مثال سے سیکھ رہا ہے۔ لیکن موسیٰ مطمئن نہیں ہے۔ ذاتی تعلق خدا کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے دل سے شفاعت کرتا ہے۔ خروج باب 33 کی آیات 15 اور 16 میں وہ کہتا ہے، اگر آپ کی حضوری ہمارے ساتھ نہ جائے تو ہمیں یہاں سے مت بھیج۔ کوئی کیسے جانے گا کہ آپ مجھ سے اور اپنی قوم سے راضی ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ ہو؟ موسیٰ سمجھتا ہے کہ جو چیز خدا کے لوگوں کو منفرد بناتی ہے وہ خدا کی موجودگی ہے۔ یہی ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ ہماری پہچان خدا کی موجودگی سے ہو جو ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ اب موسیٰ کی قیادت کا ایک اور پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خروج 33:13 میں وہ دعا کرتا ہے، مجھے اپنی راہیں سکھا تاکہ میں تجھے جان سکوں اور تیرے فضل میں قائم رہوں۔ اپنے تمام تجربات کے باوجود موسیٰ سیکھنے والے دل کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ خدا کو گہرائی سے جاننا چاہتا ہے۔ تو ہم اس حصے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہمیں خدا سے قریبی ملاقات کے لیے ایک مخصوص جگہ اور وقت مقرر کرنا چاہیے۔ تمہاری ملاقات کا خیمہ کہاں ہے؟ دوسری بات، حقیقی روحانی قیادت ایک قریبی اور ذاتی تعلق سے نکلتی ہے۔ کیا تم خدا کے ساتھ اس قسم کی دوستی کو پروان چڑھا رہے ہو؟ تیسری بات، خدا کی موجودگی ہی اس کے لوگوں کو ممتاز کرتی ہے۔ کیا تم ہر چیز سے بڑھ کر اس کی موجودگی کے متلاشی ہو؟ چوتھی بات، شفاعت دعا روحانی قیادت کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ کیا آپ دوسروں کے لیے کھڑے ہیں؟ اور پانچویں بات، ہمیں ہمیشہ سیکھنے والے دل کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم خدا کو مزید گہرائی سے جان سکیں۔ ہماری فرما برداری خدا کے لیے راستہ کھولتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے۔ جیسا کہ یسوع نے یوحنا 14:21 میں فرمایا، جو میرے احکام رکھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے باپ کی طرف سے بھی محبت کیا جائے گا،
اور میں بھی اس سے محبت کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی میں کہاں ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں خدا کے ساتھ قریبی ملاقات کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ خدا کی تلاش میں مثال بن رہے ہیں؟ کیا اب دوسروں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمیں خدا کی موجودگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے موسیٰ سے روبرو بات کی، اب سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ قربت چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت اور جگہ مخصوص کریں تاکہ اس کی آواز کی فرما برداری کریں اور اسے مزید جاننے کی مسلسل کوشش کریں۔ آئیے دعا کریں کہ ہمیں ہمت ملے تاکہ ہم اپنی ملاقات کی خیمہ گاہیں بنا سکیں، ایسے دل جو ہر چیز سے بڑھ کر خدا کی موجودگی کے مشتاق ہوں اور دوسروں کے لیے شفاعت کرنے کا فضل حاصل ہو۔ کیونکہ جب ہم اپنے دلوں کو اس طرح خدا کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی بحالی اور فضل کے طاقتور ذریعہ بن جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جو ان دونوں کی شدت سے محتاج ہے۔